انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس خط کو، اس الکتاب، اس المکتوب کو ہم نے نازل کیا بالحق۔ کیوں نازل کیا؟ کیوں؟ ایصال ثواب کے ختم کرنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، تیجے تے ستویں تے 40ویں کے لیے، ہیلا اسقاط کے لیے نہیں، بالحق کے۔ قرآن پاک ہر چیز کو واضح کرتا ہے۔ آج کل مولویوں نے قرآن پاک پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، قرآن پاک سناتے نہیں ہیں۔ کیوں قرآن پاک سنائیں تو پھر نہ شرک چلتا ہے تو نہ بدعت چلتی ہے۔ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، کیوں نازل کیا؟ کیوں نازل کیا؟ بالحق کے، بال باب مانا لام، للحق کے، لِاظہار الحق کے، حق مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ حق بات لوگوں کو سمجھا دی جائے، حق مسئلہ سمجھا دیا جائے، حق مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے، حق مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کتاب نازل کی۔ جی کون سا حق مسئلہ؟ کون سا حق مسئلہ؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ حق مسئلہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بالحق، سچی بات سمجھانے کے لیے، سچا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ کون سا سچا مسئلہ؟ کون سا؟ یہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر تو صرف اللہ کی، پس عبادت کر تو، یہ صرف، کیونکہ ویسے عبادت تو مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کر۔ وہ عبادت کرتا ہے لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ مخلص لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہو اس اللہ کے لیے الدین، عبادت کو، عبادت ہو اللہ کی۔ اور عبادت کیسے؟ خالص عبادت، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، جو عبادت بھی ہو تو خالص اللہ کے لیے۔ خالص، کسی پیر کی عبادت نہیں، پیر کے نام کا بکرا چترا نہیں، نظر نیاز نہیں، منت منوتی نہیں، عبادت خالص اللہ کی عبادت۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ حق مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ حق مسئلہ کون سا سمجھانا ہے؟ کہ عبادت ہو خالص اللہ کی، اللہ کی عبادت کے اندر کسی نبی ولی کو شریک نہ بنایا جائے، منت منوتی ہو، نظر نیاز ہو، رکوع سجدہ ہو، پھیرے ہوں، صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، یہ عبادت خالص اللہ کی۔ یہ سورۃ زمر کا خلاصہ، سورۃ زمر کا مرکزی مضمون، مرکزی دعوی سورت۔ اب سورۃ زمر کے بعد آگے آئیے، یہی حامیم دیکھو، عبادت اللہ کی، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ وہی صفحہ 679 دیکھو، حامیم مومن، اب صفحہ 679، فَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ اسی کی اب تشریح آ رہی ہے، اسی کی۔ وہاں تھا عبادت، وہاں تھا عبادت، کون سی عبادت؟ عبادت کون سی عبادت؟ فرمایا فَادُعُوا اللَّهَ،
پکارو صرف اللہ کو، پکارو حاجات میں مشکلات میں جو پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، مخلصین، اب یہ ساتوں حامیوں میں یہ مضمون آئے گا کہ پکار صرف اللہ کی، حاجات میں مشکلات میں پکارنا ہے کس کو؟ کسی نبی ولی کو نہیں پکارنا، پکارنا ہے اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس اللہ کے لیے، الدین، پکار کو۔ دین سے پہلے عبادت آئے تو دین کا معنی عبادت کرنا ہے، دین سے پہلے پکار کا ذکر آئے تو پھر دین کا معنی پکار کرنا ہے۔ پکار خالص اللہ کی، پکار خالص اللہ کی، پکار میں کسی نبی ولی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناراض ہو جائیں کافر، اگرچہ ناراض ہو جائیں، تم خالص پکارو گے اللہ کو، اللہ کی پکار میں شریک نہ بناؤ گے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک، لوگوں کو کہو گے خالص اللہ کو پکارو۔ اب تمہارے اس خالص پکار پر جو ناراض ہو، جو وہ کہے نہیں جی خالص پکار نہیں، اللہ کی پکار بھی ہو، بابا جی کی پکار بھی ہو، اللہ کی پکار بھی ہو، بابا جی کی پکار بھی ہو، جو خالص پکار پر ناراض ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ناراض ہوگا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جو اس پہ ناراض ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ خالص اللہ کی پکار ہو، خالص اللہ کی عبادت ہو، توحید ہو، اس خالص پکار کے مسئلے پہ جو ناراض ہوتا ہے، مسجد کا صدر ہو، سیکٹری ہو، وہ کہے مولوی صاحب یہ مسئلہ نہ سنا، اس مسئلے پہ ناراض ہو، جو ناراض ہو تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناراض ہو جائیں، مکروہ سمجھیں، ناگوار سمجھیں کافر اس توحید کے مسئلے کو، خالص اللہ کی پکار کے مسئلے کو ناگوار جو سمجھے گا وہ کون ہوگا؟ یہ صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پر فتوے لگانے کی، لیکن اللہ کا قرآن جہاں فتویٰ لگائے گا تو ترجمہ تو ہم نے اللہ کے قرآن کا سنانا ہے نا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اب سمجھو